انبیاء کی مقدس روحیں جمع ہوئی. رب العالمین نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا. تم اپنے اپنے زمانے میں نبوت کا فریضہ ادا کرو گے. میری جو ذمہ داری سونپی ہوگی اس ذمہ داری کو پورا کرو گے. تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا. تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا تم اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بن کے جاؤ گے. آخر میں آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ. تمہاری نبوت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور آخر میں آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری. آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے محبوب بھلا میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاتا؟ یہاں کون سے باغ مہک رہے ہیں، سنگلاخ دھرتی ہے، چاروں طرف سے سوختہ جان پہاڑ سر اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں عرش بری پر اس لیے میرے محبوب کہ تو جو اس کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ تو ہے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی شہر کی قسمیں بھی عرش بری پہ کھائی جا رہی ہیں. اور ادھر ہے مرزا غلام قادیانی، خیر سے نچلا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا رکھا. کتنا حسین ہے، کیسا خوبصورت ہے. پرسنالٹی دیکھی، دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں پہن رکھا ہے. ایک آنکھ تو ویسے بھی بیٹھی ہوئی تھی. جھوٹا بے ایمان، جو بھی جھوٹا ہوگا وہ بھینگا ضرور ہو. جیب میں گڑ بھی رکھا ہوا ہے اور مٹی کے ڈھیلے بھی رکھے ہوئے. خود لکھتا ہے سیرت مہدی ماحود، میرا ایک دوست ہے آزاد کشمیر میں، اللہ اس کو سلامت رکھے. دھیر کوٹ ایک جگہ ہے بانڈی عباس پور کے قریب. انہوں نے مجھے پرانا نسخہ دیا سیرت مہدی ماحود کا، اس کا مرزا غلام قادیانی کی سیرت کا پرانا نسخہ. اب یہ عبارتیں نکال دی ہیں انہوں نے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بہت سادہ تھے. اچھا، بہت اچھا، جزاکم اللہ. ہمارے مولانا نور صاحب بتا رہے ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت میں اسی سیرت مہدی ماحود کو اسی شکل میں چھاپ دیا ہے. بس چھوڑیے نہیں، تعاقب جاری رکھیے اس کا. لکھتا ہے ڈھیلا ہوتا تھا مٹی کا جیب میں اور گڑ بھی ہوتا تھا. سادگی میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے، مٹی کا ڈھیلا تناول فرمایا کرتے تھے. یہ سر پر پگڑی کی جگہ شلوار باندھ کر آ جاتے تھے. وہ بھی ریشمی کمر بند لٹکتا نظر آیا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا باندھ کے آئے ہو؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری، اندھیرے میں کھوٹی پہ کپڑا لٹک رہا تھا، میں نے سمجھا پگڑی باندھ رہا ہوں، یہ تو بشیر کی ماں کی شلوار باندھ کے آ گیا.
یہ حضرت صاحب کی پرسنالٹی. اور میرے آقا یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدی بلعجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا. اب ایک اور عاشق رسول کی بھی سنیے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خنداؤ چه تبسم کے جامی چکدش، چه خنداؤ چه تبسم کے جامی چکدش، صدا تاب صدافتاب بزیر گلیم میرخ صد، صدافتاب بزیر گلیم میرخ صد، دل کے فقر چے گویم کے ماہ می چکدش. میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے. اس کے میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اور اس کی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جائے. یہ دل کے فقر چ گویم کے ماہ می چکدش، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس. میرے محبوب کی باتیں تو سنو، میرے محبوب کی گفتگو تو دیکھو، کہ سر بگریباں ہو کر بولے تو حدیث بنتی جائے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے.
نظر کنید ببخت بلند بیوازنے، نظر کنید ببخت بلند بیوازنے کہ از کنار غریب چے ماہمی چکدش۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبرو آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں کھاؤں گا، وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے عرش بری پہ ہوں گے، وہ حسن کائنات میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں، جس کے اٹھنے سے آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جس کے قعود سے دھرتی کو سکون مل جائے، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کی گفتگو سے انادل چہکنے لگے، جس کے چہرے کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے، جس کے مدرسے میں ابو بکر کو صداقت کی سند مل جائے، جس کے مکتب میں فاروق کو عدالت کی سند مل جائے، عثمان کو شرافت و دیانت کی سند مل جائے، شرافت و دیانت کی، خیانت کی نہیں۔ حشر میں مودودی صاحب عثمان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ او مودودی تیرا گریبان ہوگا اور عثمان کا ہاتھ ہوگا۔ عثمان اللہ کی عدالت میں استغاثہ کریں گے، او میرے رب تیرے محبوب نے مجھے 2 بیٹیاں دے کر میری شرافت پر سند کی مہر لگا دی، تیرے محبوب نے کئی مرتبہ مجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، میرے رب تیرے دین پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا، او میرے معبود تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے دین پر قربان کر دی، جان دے دی، لیکن زندگی میں مدینے کو نظر انتشار نہ ہونے دیا، لیکن پوچھ لیکن میرے رب او حکم الحاکمین، او سب سے بڑا فیصلے کرنے والا، پوچھ ذرا اس مفکر سے، پوچھ ذرا اس رائٹر سے، تہران میں اپنی کتابیں پاپولر بنانے کے لیے، سبائیت کو خوش کرنے کے لیے، رافضی ٹولے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے مجھ پر خیانت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ خدا کے محبوب نے عثمان کو دیانت کی سندیں دی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور مفکر صاحب کہتے ہیں کہ خیانت کا الزام تھا۔ بتاؤ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ سچ کہتا ہے کہ رسول کے ارشاد سچے ہیں۔ میرے آقا آخر میں آئے لیکن مکتب ایسا پیش کیا، عثمان کو شرافت و دیانت کی سند مل گئی، علی کو زہد و ولایت کی سند مل گئی، خالد کو شجاعت کی سند مل گئی، حسنین کریمین کو حکمت کی سندیں مل گئیں، حضرت معاویہ کو تدبر کی سندیں مل گئیں۔ یہ مدرسہ جس میں تیار ہونے والی جماعت کا کوئی دنیا کی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کا استاذ بھی مثالی، ان کا مکتب بھی مثالی، ان کا نصاب تعلیم بھی مثالی، ان کا ممتحن بھی بے داغ اور مثالی، اس لیے ان کا نتیجہ بھی قابل فخر۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبرو تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو اس کی نبوت پر ایمان کا بھی، تعامن کا بھی۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا،
سب پیغمبروں نے وعدہ کیا الہ العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان بھی لائیں گے اور اپنے اپنے زمانے میں اس کی آمد کی بشارتیں بھی دیتے جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا اس پر تم بھی گواہ بن جاؤ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی اس پر تمہارا